لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكرا فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. التماس ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب علی رضا مرحوم ابن توقیر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گراں قدر سامعین اکرام، مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے. مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. اسی عنوان سے میں نے اس آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے تاکہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم کچھ کار خیر کر سکیں، دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کر سکیں، اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں اور اسی دنیا میں رہ کے ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں. اگر قرآن حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہمیں تلاش کرنا ہے وہ سچے ملیں گے کہاں کہ جن کو ہمیں ان کا ساتھ لینا ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت اور بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور ہر انسان کو روز قیامت، روز محشر اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جس امام کی اس نے اتباع کی ہوگی، پیروی کی ہوگی، رہبری کی ہوگی، جسے اپنا جانشین مانا ہوگا، خلیفہ مانا ہوگا، اپنا رہبر مانا ہوگا، اپنا امام مانا ہوگا، اسی کے ساتھ روز محشر اسے بلایا جائے گا، محشور کیا جائے گا، اسے ندا دی جائے گی. تو خدا چاہتا یہ ہے کہ اس دنیا میں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مجلس بغرض ایصال ثواب ہے، اور خدا کی قسم اکثر اس مجلس سے جملہ کہتا ہوں کہ اس فرش عزا پہ آنے کے بعد خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو، اس رب کریم کا، اس خالق و مالک و رازق کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے ہم غریبوں کو امیروں کے درمیان بیٹھنے کا شرف دے دیا ہے. وہ بھی جو صرف یہاں کے امیر نہیں، وہاں کے بھی امیر ہیں، دونوں جہاں کے امیر ہیں، ان کے درمیان ہمیں بیٹھنے کا شرف دیا ہے. ایسے ماحول میں بیٹھایا ہے جو جنت نما ماحول ہے. یہ میں کوئی خطابت کے لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایت سے ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے مسجد سے یہ اعلان کیا تھا سلمان اور جناب فضہ کو میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. جیسے جملہ جناب سلمان نے سنا، دوڑتے ہوئے خانہ خدا سے نکلے، خانہ ولی خدا پر آئے، یعنی خانہ زہرا علی کے گھر آئے، دق الباب کیا. اچھا، اگر کسی کے گھر جایا جائے، دق الباب کیا جائے تو اندر سے یہی آواز آئے گی کون ہے، مگر جیسے ہی جناب سلمان نے دق الباب کیا، اندر سے آواز آنی چاہیے تھی کون ہے.
آواز کون ہے کہ نہیں آئی؟ اندر سے آواز آئی سلمان کس لیے آئے ہو؟ توجہ نہیں کی آپ نے. اگر کسی کے گھر جاؤ دق الباب کرو آواز آئے گی کون ہے، مگر یہ وہ گھر ہے جہاں حجاب حائل نہیں ہوتا. اندر سے فضا پوچھ رہی ہے سلمان کس لیے آئے ہو؟ کہ سلمان کس لیے آئے ہو؟ سلمان نے کہا فضا مبارک ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فضا تو جنت میں جائے گی. فضا نے کہا سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. سلمان جنت تجھے مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فضا نے دنیا والوں کو بتا دیا جہاں اہل بیت آ جائیں وہ جنت سے کم نہیں ہوتا. اس فرش عزا پر بیٹھ کر یہ جنت نما ماحول یہ خطابت کے لفظ نہیں ہے، بلکہ فضا نے بتایا تھا جہاں پنجتن آ جائے وہ جنت سے کم نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اچھا اگر یہ کوئی اور کہتا کہ یہ جنت نما ماحول یہاں ہم جنت میں رہ رہے ہیں تو مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہو سلمان، تو ہم مان لیتے شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو. مگر یاد رکھیے گا کائنات کا ہر فرد جھوٹ بول سکتا ہے سوى المعصوم، مگر جناب فضا بھی جھوٹ نہیں بول سکتی. کیوں؟ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، ذہن میں رکھیے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فضا جھوٹ نہیں بول سکتی. کیوں نہیں بول سکتی؟ کائنات میں سوائے معصوم کے ہر کوئی جھوٹ بول سکتا. فضا تو معصوم نہیں ہے، پھر کیوں نہیں بول سکتی؟ فضا جھوٹ نہیں بول سکتی. اس کی دلیل یہ ہے نبی فضا کو بیٹی کہہ رہے ہیں، علی فضا کو بہن کہہ رہے ہیں، حسن و حسین فضا کو ماں کہہ رہے ہیں، زین العابدین فضا کو دادی کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا اہل بیت اپنا رشتہ سچوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ نہیں جوڑتے. فضا کی دلیل یہ ہے کہ کہہ رہی ہم جنت میں رہ رہے ہیں. اچھا فضا ہے کون؟ حبش کی شہزادی ہے. آج دنیا کا ہر انسان اپنے ذہن میں پرموشن چاہتا ہے، کوئی بھی ہو. 50 روپے آیا 100 کی اس نے تدبیر لگانا شروع کر دی. ایک گھر خریدا دوسرے کی تدبیر لگانا شروع کر دی. ایک گاڑی آئی دوسرے کی چاہت شروع ہو گئی. ہر انسان اپنے ذہن میں پرموشن رکھتا ہے، ہر انسان سوچتا ہے کہ ہماری ترقی بڑھتی رہے. مگر فضا کون ہے؟ حبس کی شہزادی ہے. آئی کہاں کہ جہاں بچوں کو نہلانا ہے، جہاں جھاڑو لگانا ہے، جہاں حسنین کی نوکری کرنا ہے. میں کہوں گا دنیا والوں کا مزاج ایک طرف، فضا کا مزاج ایک طرف ہے. پوری توجہ، دنیا کا مزاج ایک طرف، فضا کا مزاج ایک طرف ہے. دنیا کا ہر فرد اپنے دماغ میں پرموشن رکھتا ہے، ترقی چاہتا ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا بی بی، آپ نے چھوڑا کیا ہے اور پایا کیا ہے؟ حبس کی شہزادی، رعیت چھوڑ دی، ملکیت چھوڑ دی، غلام چھوڑ دیے، کنیز چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. چھوڑ کے آئی کہاں؟ جہاں بچوں کو نہلانا ہے، جہاں جھاڑو لگانا ہے، جہاں چکیا چلانا ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا بی بی، ایک صلوات پڑھنے محمد ایک اور صلوات میں نے ہاتھوں کو جوڑا بی بی، آپ نے سب کچھ چھوڑا، بادشاہت چھوڑ دی، ملکیت چھوڑ دی، رعیت چھوڑ دی، آپ نے غلام چھوڑے، کنیز چھوڑے، تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، چھوڑ کے وہاں آئی جہاں بچوں کو نہلانا ہے، جہاں کھلانا ہے، چکیاں چلانی ہے. آواز فضا آئے گی نادان یہ دیکھ میں نے چھوڑا کیا ہے، میں نے پایا کیا ہے. جب تک میں حبش کی شہزادی تھی میں زمین والوں کو دے رہی تھی، جب سے در علی پر آئی ہوں، در خانہ زہرا میں آئی ہوں، اب میں آسمان والوں کو دے رہی ہوں. ایک صلوات پڑھ محمد اور آل محمد. کوئی اگر اور یہ باتوں کو کہے تو ہم مان لیتے شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر یہ فضا ہے جس کا رشتہ خانہ اہل بیت سے ہے، خانہ زہرا سے ہے. فضا جھوٹ نہیں بول سکتی. اور خدا کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر خدا کہہ رہا ہے تو ہمیں تلاش کرنا ہے وہ سچے ہے کہاں. خود فقیر شام کا جب دور تھا، امام حسن اس کے دربار سے گزر رہے تھے. جیسے ہی اس فقیر شام نے دیکھا، امیر شام کہنا ممبر سے توہین ہے، فقیر شام نے امام حسن کو دیکھا، دیکھ کے جملہ کہتا ہے یا حسن انت من الصادقین، اے حسن کیا آپ سچوں میں سے ہو؟ تو امام حسن نے اس فقیر شام سے کہا لا، نہیں، بل انا الصدق، ہم سچوں میں سے نہیں ہیں بلکہ ہم سچ ہیں. پوری توجہ ایک ایک جملے پر. فقیر شام کہتا ہے یا حسن انت من الصادقین، کیا آپ سچوں میں سے ہو؟ کہا لا، نہیں، بل انا الصدق، ہم سچوں میں سے نہیں بلکہ ہم سچ ہیں.
جو ہم کہہ دے وہ ہو جائے گا. اب یہ فقیر شام پریشان ہے کیسے امام حسن کو ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ نیچا دکھائیں. امام حسن کچھ دیر تک ذہن میں تدبیر لگاتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک نخلا تھا کھجور کا درخت دیکھ کے کہتا حسن کیا بتا سکتے ہو اس درخت میں کتنے کھجور کے پھل لگے ہوئے ہیں, کتنی کھجور لگی ہوئی ہیں؟ امام حسن نے مسکرا کے کہا میں بتا تو دوں کیا تو شمار کر لے جائے گا؟ اگر میں بتا دوں تو کیا تو شمار کر لے جائے گا؟ کہتا ہاں میں شمار کر لے جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے 4000 اس کھجور کے درخت میں 4000 کھجور کے پھل ہیں. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا فوراً درخت پہ چڑھ جاؤ اور ان کھجوروں کو اتارو اور شمار کرو. ساری کھجوروں کے پھل کو خورمے کو اتارا گیا, شمار کرنا شروع ہو گیا. اس کے سپاہی شمار کرتے رہے 1000 2000 3000 3500 3600 3800 عدد قریب تھی کہ 4000 پہنچتی. بار بار اس کے چہرے کا رنگ فقیر شام کے متغیر ہوتا رہا. جیسے ہی سپاہیوں نے کہا سرکار حضور یہ خورمے 4000 ہیں, یہ کھجوریں 4000 ہیں, تو وہ ایک مرتبہ اپنے گرے ہوئے چہرے سے کہتا ہے حسن آپ نے صحیح کہا تھا. امام حسن نے پھر مسکرا کے کہا کہ میں نے صحیح نہیں کہا تھا, جو میں کہہ دیا تھا اس درخت پر واجب تھا کہ میری اطاعت کرے. درخت پر واجب تھا, میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. مولا حسن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی آہستگی سے پڑھ رہا ہوں چونکہ ماحول دیکھ کے خطابت ہوتی ہے, لہذا آپ بیداری سے سنیے گا. تو امام حسن سے کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا تھا. امام حسن کہتے ہیں میں نے سچ نہیں کہا تھا, جو میں نے کہہ دیا تھا اس درخت پر واجب تھا کہ میری اطاعت کرے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا یہ واجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ واجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا میں اس فقیر شام کو اس کی اوقات بتا رہا ہوں. امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت انسانوں پر نہیں درختوں پر بھی واجب ہوتی ہے. انسانوں پر نہیں درختوں پر بھی واجب ہوتی ہے. امام وہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہم نے ایسے امام کو چاہا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. قرآن کی آیت کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فخر کیا کرو اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا ہے جہاں ہمیں امام جیسی نعمت ملی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد فخر اس بات کا اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا ہے. آئیے میں آپ کو اور روحانیت کے لیے ایک جملہ پیش کرتا ہوں. مولا کائنات کی خدمت میں بھاگتا ہوا ایک شخص آیا. آنے کے بعد ذہن میں رکھیے گا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا کی خدمت میں بھاگتا ہوا ایک شخص آیا, آن کے کہتا ہے مولا اس وقت مولا کائنات ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. اس نے دور سے مولا کو سلام کیا, مولا نے جواب سلام دیا, قریب بلایا. جب وہ قریب آیا آن کے کہتا ہے مولا کائنات سے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, چاہنے والا ہوں. امام نے مسکرا کے کہا نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ تو میرا شیعہ ہے. وہ اصرار کرتا رہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ کا شیعہ ہوں. توجہ رکھیے گا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا تو نہ میرا شیعہ ہے نہ میرا چاہنے والا ہے. پھر وہ کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے کہا اگر تو میرا چاہنے والا ہوتا تو جب میں نے پہلی دفعہ کہہ دیا تھا تو میرا شیعہ نہیں ہے تو مجھ سے حجت نہ کرتا. تیرا حجت کرنا اس بات کی دلیل ہے تو میرا نہیں ہے. بہت بڑی بات. ایک مرتبہ پھر امام نے کہا اگر یہ بتا کہ تو آیا کس لیے, تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں, تو اختیار میں نہیں آیا ہے, تو میرے پاس مجبوری میں آیا ہے. نہ تو میرا چاہنے والا ہے نہ تو میرا شیعہ ہے, تو اختیار میں نہیں مجبوری میں آیا ہے. امام نے کہا تو نہ بتا میں تجھے بتاتا ہوں تو آیا کس لیے ہے. تو امام مولا کائنات نے کہا سن تیری شریک حیات ہے, وہ میری چاہنے والی ہے, میری ولایت رکھنے والی ہے, مجھ سے محبت کرنے والی ہے, مگر تو مجھ سے محبت نہیں کرتا. کہ اس لیے تو آیا ہے چونکہ تیری شریک حیات کئی برسوں سے بیمار ہے. اب اس وقت جب تو نے آخری طبیب کو بلایا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ 3 دنوں کی تیری شریک حیات مہمان ہے, 3 دنوں بعد اس کی رحلت ہو جائے گی, جو وصیت ہو پوچھ لو اور اس کی خدمت کر لو. تو کئی دفعہ ان کے پاس جاتا رہا, نام کے ساتھ روایت موجود ہے, اشارہ سمجھیے گا. تو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا, ان کے پاس جاتا رہا, مگر تجھے کوئی حل کوئی تدبیر کوئی علاج نہیں ملا. تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا, تو میرے پاس مجبوری میں آیا ہے. کہ جب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ 3 دنوں کی مہمان ہے تو گیا اپنی شریک حیات کے پاس. تو اپنی شریک حیات سے پوچھتا اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. تو شریک حیات نے کہا میری وصیت یہ ہے کہ تو اپنا منحوس چہرہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹا لے. تو یہ کہتا ہے کہ
پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاری، آخری وقت ہے، مجھے منحوس کہہ کے کیوں جا رہی ہو؟ کہ اس لیے کہ میں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ میرے مولا کے پاس چلا جا، میرے لیے سفارش کر دے کہ میرا علی میرے لیے دعا کر دے تو خدا مجھے شفا دے دے گا، مگر تو ان کے پاس جا رہا ہے، بغض علی میں میرے مولا کے پاس نہیں جا رہا ہے۔ اب جب تجھے یقین ہو گیا کہ تو منحوس ہے اس دنیا میں تو میرے پاس مجبوری میں آیا ہے، مگر جا، میں تجھے سے کہہ رہا ہوں اب جب تو واپس جائے گا تیری بیوی تیرے پیروں پہ، اپنے پیروں پہ چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں نے اسے شفا دے دی۔ یہ پریشان ہو گیا کہ نہ آپ نے کوئی آیت پڑھی، نہ روایت پڑھی، نہ کوئی دوا دی ہے، نہ کوئی پانی پھونک کے دیا، نہ کوئی آپ نے کہا، یہ کیسے کہہ دیا کہ اسے شفا مل گئی؟ کوئی دوا بھی نہیں دی ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا جو دوا دیتا ہے ممکن ہو شفا ہو یا نہ ہو، جو شفا دے دے وہ دوا نہیں دیتا۔ جو شفا دے دے وہ دوا نہیں دیتا۔ اب جب تو گھر جائے گا تیری بیوی قدموں پہ چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب جیسے یہ گھر آیا اس نے دیکھا شریک حیات بالکل ٹھیک ہے، قدموں پہ چل رہی ہے، مگر کمیل ابن زیاد منبر کے بغل بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے کہا کہ تو میرا چاہنے والا، میرا شیعہ نہیں ہے، مگر تیری شریک حیات میری ولایت رکھنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی ہے، کمیل ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے کہتے مولا جی آپ کو کیسے پتا کہ اس کی شریک حیات آپ کی چاہنے والی ہے، آپ سے محبت کرنے والی ہے؟ کہ کمیل تجھے شک ہے، تجھے اپنے امام پہ شک ہے، تجھے پتا نہیں ہے اس دنیا میں جتنے شیعہ ہیں میں ان کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کی ولدیت کو بھی جانتا ہوں۔ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم۔ مولا کہہ رہے کمیل تمہیں شک ہے، جتنے اس دنیا میں شیعہ ہیں میں ان کے نام سے بھی جانتا ہوں، انہیں ان کی ولدیت سے بھی جانتا ہوں، اور ان کے چہرے سے بھی ان کی شناخت رکھتا ہوں۔ اور کمیل صرف یہی نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کو اللہ پیدا کرنے سے پہلے ان کا چہرہ مجھے پہلے دکھاتا ہے، میری ولایت کا کلمہ انہیں بعد میں پڑھاتا ہے۔ پیدا ہونے تک، قیامت تک جتنے شیعہ پیدا ہوں گے ہر کسی کے چہرے سے، اپنے شیعوں کے چہرے سے تیرا مولا واقف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم آپ کی ہماری فضیلت یہ ہے کہ علی نے ہمارے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اب بس انتظار اس بات کا ہے، دعا اس بات کی خدا وہ دن لائے کہ ہم بھی اپنے مولا کی زیارت کر لیں۔ صلوات دنیا میں جتنے پیدا ہوں گے، جیسے جملہ کہا ابن زیاد رونے لگے۔ ابن زیاد، کمیل ابن زیاد کہتے ہیں مولا آپ کی اتنی فضیلت ہے، اس کے باوجود آپ کو مدینے کے منبروں سے نازیبہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ مولا آپ کی اتنی فضیلت، اتنا معیار ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کی شکل و صورت سے آپ واقف ہے، جو آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اس کی شناخت رکھتے ہیں، ماں ولدیت کو سے جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس دنیا میں لوگ نازیبہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کہ ابن زیاد، کمیل ابن زیاد رونے لگے۔ مولا نے فوراً منبر سے کمیل ابن زیاد کا دونوں بازو پکڑا، لے کے کھڑے ہو گئے۔ کہ کمیل پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کمیل رونے کی کیا بات ہے؟ کہ مولا نہیں، آپ کو مدینے میں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کہ سن کمیل، اگر 70,000 نہیں 70 لاکھ ممبروں سے بھی علی کو نازیبہ الفاظ کہے جائیں تو علی کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کمیل تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ 70 نہیں 70 لاکھ ممبروں سے اگر مجھے نازیبہ الفاظ کہے جائے تو میری فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور نہ تیرے علی کا ذکر اس دنیا میں رکا ہے، نہ قیامت تک رکنے والا ہے۔ مگر کمیل یاد رکھنا، مولا کا جملہ ہے، کہتے ہیں مولا کہتے ہیں کمیل اگر سارے دنیا کے انسان مل کے علی کا ذکر کرنا چھوڑ دے، اللہ پرندوں کو حکم دے گا، پرندوں کو زبان دے گا، پہاڑوں کو زبان دے گا، درختوں کو زبان دے گا، وہ دنیا میں علی علی کرتے نظر آئیں گے۔ علی کا ذکر اس دنیا میں بھی ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ علی کا ذکر نہ اس دنیا میں رکا ہے، نہ اس دنیا میں رکے گا۔ کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہے جو ذکر علی کو روک لے، کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب انسان جتنا عروج پہ ہوتا ہے اتنا ہی دشمن اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ دشمنی صرف آج کی نہیں تھی، آج دیکھ لیجئے ایران کے حالات، دنیا کے حالات کیا ہیں۔ ایک ملک ہے، دنیا اس کے پیچھے ہے،
جہاں کہیں بھی جو حق کی آواز بلند کرے گا، یاد رکھیے گا چاہے ایک چھوٹا سا ادنا سا گاؤں کا محلے کا رہنے والا انسان ہو، اگر بات حق کی ہوگی تو دشمن اس کے ضرور ہوں گے۔ اہل بیت سے زیادہ دشمن اس دنیا میں کوئی نہیں، کسی کے پاس نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کی بات کرنے والے تھے، حق کا دفاع کرنے والے تھے۔ جو دفاع حق کرے گا، یاد رکھیے گا، اور جو جتنی بڑی چاپلوسی کرے گا اتنی ہی زیادہ اس کے احباب ہوں گے۔ مگر یاد رکھیے گا، حق انسان کو عروج پر لے کے جاتا ہے۔ مرنے والا اس دنیا سے مر کے چلا جاتا ہے، مگر اس کا نام اس دنیا میں باقی رہ جاتا ہے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے چاپلوس تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، قبر کا نشان مٹ گیا، مگر کتنے ایسے تھے آج نگاہیں اٹھا کے دیکھ لو، علی کے کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے ذاکر بھی اگر اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے، پوری دنیا میں ان کے لیے مجالس و محفل مجالسوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ شرف سے آپ کو دیا ہے، صرف آپ کو دیا۔ کائنات میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو اس دنیا میں سانس لے کے زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر شیعہ وہ واحد قوم ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے گھر والے، اس کے رہنے والے، اس کے ماننے والے، چاہنے والے اس کے لیے مجلس ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ مجلس ایصال ثواب یہ صرف مجلس نہیں ہے، یہ جو اس دنیا سے گیا اسے بھی ثواب مل رہا ہے، جو اس فرش اعضاء پہ بیٹھا اسے بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ صرف شرف اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، صرف ہمیں اور آپ کو دیا۔ کائنات کے کسی کے ایصال ثواب کا کوئی کسی کا کوئی نقطہ ہی نہیں پایا جاتا۔ ادھر دنیا سے گئے، ادھر قبر کے حوالے کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ مگر یاد رکھے گا ہمارا مرنے والا کبھی اس کے نام اعمال کو بند نہیں کیا جاتا۔ خود رسول خدا ارشاد فرماتے تھے کہ جیسے زندہ کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہو ایسے مرنے والوں کو تحفہ دیا کرو۔ تو لوگوں نے سوال کیا، یا نبی اللہ مرنے والوں کو کیسا تحفہ دیں؟ کہ مرنے والوں کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ ہے وہ للاستغفار، ان کے لیے استغفار کیا کرو، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے مرنے والوں کے لیے۔ اور چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جب جیسے اپنے دوست و احبابوں سے ملنے کے لیے جاتے ہو ایسے اپنے مرنے والوں کو ملنے کے لیے جایا کرو۔ جب تم دوستوں سے ملنے جاتے ہو تمہارا دوست خوش ہو جاتا ہے، جب تم کسی اپنے والوں کی قبر پر جاتے ہو تو وہ بھی تمہارے جانے سے خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنوں کو فراموش نہ کرو، اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال بند نہیں ہے۔ ایک صلوات کا سہارا نہ جانے مرنے والے کی کتنی منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک صلوات ذہن میں صرف ورد کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ سوچ لیا کہ اس کا ثواب میں نے اپنے والد مرحوم کو دیا، والدہ مرحومہ کو دیا، اتنا سوچنا آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ ایک صلوات کتنی برزخ کی منزل کو آسان کر دیتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بات طولانی ہو جائے گی، تو عزیزان گرامی کبھی اپنے مرنے والوں کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اس دنیا میں انسان آیا اس لیے ہے تاکہ اپنی آخرت کو برقرار، اپنی آخرت کو بخیر کر لے، اپنی آخرت کو بہتر کر لے۔ کبھی اس دنیا کو انسان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے۔ جب اعمال گناہوں سے بھر جاتے ہیں تو انسان موت سے فرار اختیار کرنے لگ جاتا ہے، موت اس کے سامنے بھیانک نظر آنے لگتی ہے۔ جب عمل خدا کے قریب ہوتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے موت چاہیے ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں موت کی تمنا کرتا ہے۔ پروردگار یہ مولائے کائنات نے اس دنیا کو 3 دفعہ طلاق دیا ہے کہ دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے، مگر یہ انسان ہے جو اپنی دنیا کو سجا رہا ہے۔ دنیا کو سجاؤ گے تو آخرت خراب ہو جائے گی، مگر جب آخرت کو سجاؤ گے تو دنیا بڑی سخت نظر آئے گی۔ یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ اس دنیا میں سختی، اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا امام نہیں ہے جس کی دنیا میں آنے کے بعد امتحان نہ لیا گیا ہو۔ سب سے زیادہ امتحانات نبی کے ہوئے، خود جناب یعقوب کے ایسے امتحان ہوئے، ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جناب یعقوب اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے۔ جناب ابراہیم کے ساتھ امتحان ہوا، ان کے خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دو۔ ہر ایک نبی کا امتحان ہوا، مگر ہر نبی نے امتحان دیا۔ یاد رکھنا، روایت کے فکریں، اگر تمہاری زندگی میں 40 دن گزر جائے، 40 دن چھٹے مولا کہتے 40 دن گزر جائے، اگر کوئی امتحان نہ ہو تو پھر سے توبہ استغفار کرو، اللہ کا کلمہ پڑھو، کہیں ایسا نہیں ہے تم کافر ہو گئے ہو۔ یہ روایت کے فکریں، یعنی 40 دن گزر جائے، اگر سر میں درد نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے تمہاری 40 دن زندگی گزرنے کے بعد ساری خوشیاں ہی خوشیاں نظر آ رہی ہوں، تو یاد رکھنا کہیں اللہ نے تمہاری رسی کو ڈھیل تو نہیں دیا ہے۔
اس لیے کہ البلاء زینوا للمومن، بلا مومن کے لیے زینت ہے. جتنی پریشانیوں کا سامنا ہوگا اتنا زیادہ خدا کا تقرب حاصل ہوگا، اور جتنی آرائش جتنی آشائش دنیا میں تلاش کرو گے اتنا زیادہ خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. نماز کا لطف ختم ہو جائے گا، روزے کا لطف ختم ہو جائے گا، دنیا کے ہر ایک چیز سے محرومیت حاصل ہو جائے گی. جب تک نماز میں خوف پیدا نہ ہو سمجھ لینا اللہ سے دوری ہو گئی ہے. مال حرام جب شکم میں جاتا ہے بندہ خود بخود اللہ سے دور ہو جاتا ہے. میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے جب ایک لقمہ رزق حرام اگر شکم میں چلا جائے 40 دن تک خدا دعا کو قبول نہیں کرتا. دعا آسمان تک نہیں جاتی، خدا تک رسائی نہیں ہوتی دعا کی. بندہ لاکھ دعا کرتا رہے، خدا سے یہی دعا کیا کرو اس فرش عزا پہ اللہ ہمیں رزق حلال دے. جب رزق حلال شکم میں جائے گا انسان کا تقرب خود بخود خدا سے بڑھتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور جتنی زیادہ اس دنیا میں تنگیاں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی آخرت کی منزل اتنا زیادہ آسان ہوگی. کم از کم اپنے اعمال کو اتنا بنا لو کل جب مولا کائنات سے ملاقات ہو میرا مولا دیکھ کے کہہ دے یہ ہمارا شیعہ ہے. ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں اتنا ملوث ہو جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا آسان نہیں ہے. سب سے زیادہ ظلم و ستم اہل بیت پر اس دنیا میں ہوا. وہ جو اس دنیا میں ہمارے لیے آئے تھے، دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، دنیا والوں نے کیا کیا؟ رسول کی ایک بیٹی تھی، یہی آج دیکھ لو، آج مدینے میں چلے جاؤ اجڑی ہوئی زہرا کی قبر ہے، آج بھی بی بی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ابھی 8 شوال گزری ہے، زیادہ دن نہیں گزرے جب بی بی کے روزے کو مسمار کر دیا گیا تھا. مدینے میں اجڑی ہوئی زہرا کی قبر ہے. معلوم ہے 4 معصوموں کی قبر مدینے میں موجود ہے. کیا یہ غربت نہیں ہے؟ دنیا اسی میں سو رہی ہے مگر فاطمہ ایک نبی کی بیٹی آج دھوپ میں زیارت کے لیے جانا بھی محال ہے. اللہ ان پر لعنت کرے، خدا انہیں غارت کرے، اور وہ دن قریب آئے کہ جب بی بی کا روضہ اسی مدینے میں تعمیر ہو. کہ وہ بی بی خدا کی قسم ایسی طاہرہ بی بی تھی جو 18 سال میں عصا کا سہارا لے کے چل رہی تھی، سبت علیہ کا مصائب پڑھ رہی تھی. 18 سال کی زندگی تھی، زہرا کے بال سفید ہو گئے تھے. ابھی بابا کی رحلت ہوئی تھی، دروازے پہ کھڑی بی بی انتظار کرتی تھی کوئی تو ہو جو مجھے پرسہ دینے کے لیے آئے. مگر جیسے ہی چند دن گزرے بی بی انتظار میں ہوتی تھی میرا بابا گیا، رسول خدا اس دنیا سے رحلت فرمائے تھے مگر کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. لوگ آگ لکڑیاں لے کے در زہرا پہ جمع ہو گئے. ابل حسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے میں آگ لگا دے گے. سنو کہ زہرا کہتی اس گھر میں حسن حسین رہتے ہیں، نواسے رسول رہتے، کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے؟ ملعون کہتے ہاں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. ابل حسن کو باہر نکالو. ظالموں نے دروازے میں آگ لگا دی. یہ وہ دروازہ تھا جہاں رسول آ کے سلام کرتے تھے، جا کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ. معلوم ہے جب دروازے میں آگ لگی زہرا کے گھر سے دھواں بلند ہونے لگا. مدینے کی عورتیں کہتی ہیں ابھی چند دن ہوا ہے رسول اس دنیا سے گئے، لگ رہا ہے فاطمہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دیکھو ان کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. اپنے مردوں سے کہتی ہے ارے جلدی جاؤ بچوں کی خبر، حسن و حسین کی خبر لے کے آؤ. اب یہ جو مدینے کے باہر مرد نکلے اور جب زہرا کے گھر کے قریب آئے دیکھا زہرا کے دروازے میں آگ لگی ہے، گھر جل رہا ہے. روایت کے فکرے 4000 سے زیادہ بدماشوں نے زہرا کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، چلا رہے ارے ابل حسن کو باہر نکالو. جیسے یہ منظر دیکھا دوڑتے ہوئے گھر واپس گئے. ارے تمہیں پتا نہیں ہے زہرا کا گھر جلایا جا رہا ہے، دروازے میں آگ لگی ہے. اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے. معلوم ہے زادارو جب بی بی پسلیاں ٹوٹ گئی ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ جب بی بی کو اوپر گرایا ہے نا، متکئان علی الجدار بی بی اپنے پیروں پہ چل نہیں پاتی تھی. اگر کسی کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائے ایک ایک سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. بی بی اپنی دیواروں پہ ہاتھ ٹیک کے ایک ایک قدم لیتی، ایک ایک سانس بھرتی تھی. مگر جیسے علی گھر میں آتے تھے نا دیوار کا سہارا بی بی چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی. کہیں علی کو معلوم نہ ہو جائے کہ زہرا
زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. سنو غربت علی، میں نے مجلس ختم کر دی. 3 ایسے موقع ہیں نا جہاں علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا. پہلا وہ موقع تھا جب علی غسل و کفن دے رہے تھے، ایک مرتبہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ گیا، علی چیخ مار کے روئے، ہائے زہرا مجھے بتایا تک نہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. علی چیخ مار کے روئے. سلمان تڑپ کے، مولا کہ آپ جیسے شیر بھی روتے ہیں. علی اور اجرکم الزہرا. علی کہتے سلمان تجھے پتا نہیں، ظالموں نے زہرا کی پسلیاں توڑ دی. معلوم ہے دوسرا موقع وہ تھا جب علی زہرا کو سپرد خاک کر کے آئے. ایک مرتبہ ذرا سا تصور کرو، اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے، جب میت سپرد خاک کر دی جاتی ہے، دفن کر دی جاتی ہے، دفن کر کے جب لوگ گھر واپس آتے ہیں، گھر کا منظر بڑا عجیب ہوتا ہے. معلوم ہے جب علی زہرا کو رات کے اندھیرے میں دفن کر کے گھر واپس آئے، ایک مرتبہ اپنے بچوں کو دیکھا. زینب ایک دیوار کے سہارے کھڑی، اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا کے روتی جا رہی، اماں اب واپس نہ ہوگی. حسن و حسین اپنی کلائیوں کو منہ میں دے کے رو رہے. ایک مرتبہ علی نے اپنے بچوں کو قریب بلایا، زینب میرے پاس آ جا. کلثوم حسن و حسین بچوں کو سینے سے لگایا، آسمان کی طرف دیکھا، علی چیخ مار کے روئے، اے زہرا تیرے بعد علی بڑا مظلوم ہو گیا. اجرکم اللہ. آخری موقع وہ تھا، مجلس ختم ہو گئی، علی جو تیسری دفعہ چیخ مار کے روئے مظلومیت زہرا پہ، وہ مقام تھا جب زہرا کے دفن کے بعد کچھ دن گزر گئے. مقداد کہتے، سلمان کہتے ہیں جب سے بی بی کی شہادت ہوئی ہے میں نے علی کو باہر آتے نہیں دیکھا، علی گھر سے نہیں نکلتے. آؤ چلو چل کے اپنے مولا سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے مولا سے حال و خیریت لیتے ہیں. مولا کے صحابی در زہرا پہ آ گئے. ایک مرتبہ دق الباب کیا، علی صحن خانہ میں چٹائی پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، سسکیاں لے کے میرا مولا رو رہا تھا. دق الباب ہوا، پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، مقداد آئے ہیں، کمبر آئے، مولا آپ کے صحابی آئے ہیں. علی نے کہا اندر آ جاؤ. ایک مرتبہ مولا کے قریب آ کے مولا کے صحابی بیٹھ گئے. ایک مرتبہ پوچھتے، مولا اتنا دن گزر گیا جب سے زہرا اس دنیا سے گئی، مولا آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے. جیسے یہ فقرہ کہا، ایک مرتبہ علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، اپنے صحابیوں کو دیکھ کے کہتے، مقداد وہ دروازہ دیکھ رہے ہو؟ وہ دروازہ دیکھ رہے ہو؟ وہ دروازہ جل رہا تھا، میری زہرا دروازے کے پیچھے تھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ان مدینے کے ظالموں نے میری زہرا کو در و دیوار میں پیس دیا. ارے میں کیسے باہر جاؤں؟ ان ظالموں کا چہرہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار کربلا کے سچے شفائے کلی عنایت فرما، جو محروم بارک رس نجات عنایت فرما، جو پریشان اس پریشانی کو دور فرما. میرا اللہ ایران عراق، لبنان، سیریا، غزہ، تمام جہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. میرے معبود جو ظلم کر رہے ہیں ظالموں کو نیست و نابود فرما. خدا کریم پروردگار بقی میں بی بی خالی شان روضہ تعبیر ہونے کی سبیل فرما. کریم پروردگار ہم سب گنہگار شب جمعہ، ہم سب کی گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. میرے کریم معبود کریم پروردگار جن محرومین کے لیے مجلس سال ثواب کی گئی، پروردگار اس مجلس کا جو بھی ثواب ہے میرا اللہ مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما. ہمارے معصومین نے جگہ عنایت فرما. لواحقین کے صبر جمیل عنایت فرما. میرا اللہ پرچم اسلام کا سر بلند، پرچم کفر کو سرنگو فرما. میرا اللہ کریم پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ناصر و شمار فرما.